میرے نگران وزیر اعظم نے اگر فلسطین کے حوالے سے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا تو اس کی مصروفیت کو دیکھیے، وہ مسلسل پچھلے کئی مہینوں سے ہماری نگرانی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کرتے کرتے چابک دستی سے ایک لفظ بدلا اور میں تالی بجاتے بجاتے رہ گیا۔ آپ نے کہا اگر ہم عربوں کی حکومتیں نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت کو سمجھائیں۔ کہنا آپ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر آپ عربوں کی حکومت نہیں بدل سکتے تو اپنی حکومت ہی بدل لیجیے، اور یہی صحیح لفظ ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، میں فلسطین کے کرب کے تاریخی حوالوں پہ نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ دونوں مجھ سے بڑے آدمی ہیں اور ان کا علم بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا، آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے کہ گنڈا کیسے بنتا ہے؟ گنڈا تب جنم لیتا ہے جب ہم اس سے ڈرنے لگتے ہیں۔ 75 سال جس میں ہم نے اسرائیلیوں کو گنڈا بنایا، وہ ہمارا خوف تھا، اس سے بھی اور اس کے ابا امریکہ سے بھی۔ ہمارے خوف نے ہمارے اندر کی وہ رمق پیدا کی ہے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی۔ مجھے اور آپ کو جب ان دلاسوں پر رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے منہ بھر کر امریکہ کے خلاف کوئی بات کر دی تو ہماری امداد روک لی جائے گی، تو جب آپ نے امدادوں پر زندگیاں گزارنی ہیں تو آپ کو نہ احتجاج کا حق ہے، نہ کسی کو دل میں برا کہنے کا حق ہے، نہ آپ کو کسی کوئی برائی ہاتھ سے روکنے کا حق ہے۔ 76 سالوں سے آپ کب تک ایک بھکاری قوم کا روپ دھار کر دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے اور اپنے حقوق کی بات کریں گے؟ بھکاریوں کے کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ ہم جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں بھکاریوں کو، ہمیں نہیں معلوم؟ کوئی دوسری تیسری بار مجھ جیسے باتیں کرنے والے کی گاڑی کا شیشہ بھی کھٹکھٹائے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے، اور آپ تو مسلسل 76 سالوں سے ان کا شیشہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سوچا IMF کیا ہوتا ہے، اس میں جو فنڈ کریٹ ہوتا ہے اس میں کیسے منی پول کیا جاتا ہے، پیسہ پول کیا جاتا ہے، اس میں یہودیوں کا حصہ کتنا ہے؟ یاد رکھیے گا، ایک بہت بڑی ٹرک کی بتی آپ کو دکھائی جاتی ہے، 5th جنریشن وار اور ہائیبرڈ وار۔ خدا کی قسم، گولی کا دیا ہوا زخم گالی سے نہیں بھرتا، واپس گولی مارنی پڑتی ہے، اور برابر کی گولی مارنے کے لیے آپ کو وہ والی گولی ایجاد کرنا پڑے گی۔ آپ جو 76 سالوں سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے دنیا میں ہونے والی ایجادات کا انتظار کر رہے ہیں، بے شرمی ہماری یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ کر نہیں پا رہے، بے شرمی ہماری یہ ہے کہ ہم کچھ ایجاد نہیں کر پا رہے۔ ایک بڑی ایجاد آپ کو طاقت کے اس پیڈسٹل پر کھڑا کر دیتی ہے جہاں لوگ آپ کے سامنے احتجاج کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے احتجاج نہیں کریں گے، لیکن کیونکہ آپ نے پھکی سے انگریزی سیکھنی ہے، پھکی سے انگریزی پڑھنی ہے، اور آپ آج مجھے بتائیے سب کے سب بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے یہاں کہ کتنی کتابیں ہیں جو آپ اپنے مصنفین کی پڑھتے ہیں یہاں؟ آپ کے صرف جسم بارود سے چل نہیں ہے، آپ کے ذہن بھی بارود سے چلا ہے۔ وہ ایک زبانی بارود ہے جو آپ کے دماغوں میں گھسا اور آپ کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ ایک خالی خولی زبان کو آپ نے سر پر اس طرح سوار کیا ہوا ہے کہ آپ کے اندر بغیرتی کی بیماری کا وجود ہی ختم نہیں ہوتا۔ کون سا آواز ہے، کون سے ماں باپ ہے جنہوں نے بچہ پیدا ہوا ہو اور جب وہ اسکول بھیجا ہو تو یہ چاہا ہو کہ وہ سائنسدان بنے گا؟ تو اگر آپ نے ایجادات کے لیے دوسروں کا منہ دیکھنا ہے تو آپ یہاں بیٹھ کر صرف سکھ کی گالیاں دے سکتے ہیں، اور اس قسم کی جنگ کا نام جس میں لاشیں گرائے جاتے ہیں، آپ ان کو کبھی ہائیبرڈ وار کہیں گے اور کبھی 5th جنریشن وار کہیں گے۔ یاد رکھیے گا میری بات، میں کب تک جیوں گا
लेकिन एक बात आपको मेरे मरने के बाद भी याद आया करेगी, इजादात नहीं करेंगे तो इसी तरह दम हिलाते रहेंगे उनके सामने। तो आपके लिए, फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए राह निजात सिवाय ताकत के कुछ नहीं है। वरना आप इसी तरह दवाइयां भरते रहेंगे, आप इसी तरह इमदादों के कैंप भरते रहेंगे और वो वहां पहुंचाते रहेंगे। जख्म हमारे बदनों पर क्यों लगते हैं, शहादतें हमारी क्यों होती हैं? कोई हमारे सामने भी तो आके एहतजाज करे। आप उस लम्हे तक क्यों नहीं पहुंचते? पूरी जिंदगी में एक वाज में किसी मौलवी को यह कहते हुए नहीं सुना कि तुम लोग इजादात करो। मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं। आज वहां बैठे हुए बड़े बड़े, रोज तुम लोग घंटों अपने सेल फोनों की कारकर्दगियों के बारे में बात करते हो, आपसे टेक्नोलॉजी छीन ले तो आप धरे के धरे रह जाते हैं, जैसे कहीं 4-5 हजार साल पहले की दुनिया में हो। यह औकात है हमारी, भिखारियों की यही औकात हुआ करती है। फलस्तीन हमारी छाती पर रिश्ता हुआ वो जख्म है जिसकी दवा मुयस्सर नहीं हमें। और मैं तो इस बात से डरता हूं कि आप उनसे लड़ने के लिए भी उन्हीं से असला खरीदते हैं, फिर आप जीतने का ख्वाब भी देखते हैं। आपका मकसद हयात अगर ताकत नहीं होगा तो याद रखिएगा, कमजोरों के लिए इमदादें हुआ करती हैं, भीख हुआ करती है, इंसाफ नहीं हुआ करता।